اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ ہی کے نام سے ہے دو جہاں یہ تابناک، آپ ہی کے دم سے ہے باطل کے سارے خواب خاک، کل نمونہ عظیم ہے آپ کی والا صفات، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو بیان یہ کر رہے تھے کہ بعض خواتین اللہ تعالیٰ ان کو بڑا صبر دیتا ہے اور وہ شاکر ہوتی ہیں، مرد بھی اسی طرح بعض شاکر ہوتے ہیں، بعض شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اگر ایک نعمت ہمارے پاس کم ہے تو بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بر ضرور تمہیں زیادہ عطا فرماؤں۔ میں اپنا آپ کو واقعہ ایک بتا رہا تھا کہ 1999 میں میری شادی ہوئی تھی، تو میں اس وقت پنڈی میں تھا، راول پنڈی۔ تو میں گھر والوں کو لے گیا ساتھ مسجد میں، وہاں پہ میں امامت خطابت اور بچوں کی تدریس کی ڈیوٹی تھی میری۔ اس وقت میری 2000 روپے تنخواہ تھی۔ اس دن جو واقعہ آپ کو بتایا تھا، تو میں نے مسجد والوں سے کہا، مسجد والوں نے خود مجھے کہا کہ آپ گھر والوں کو لے آئیں، ہم آپ کو مکان بنا دیں گے۔ انہوں نے مکان نہ بنا کے دیا۔ خیر میں لے گیا، میں نے کرائے پر مکان لیا جس کا کرایہ 1600 روپے تھا اور 200 روپے بجلی کا بل تھا، 1800 روپے، پیچھے 200 روپے نقد بس گیا۔ تو میں ایک اسکول کے بچوں کو پڑھاتا تھا، ایک جگہ اور ٹیوشن تھی، تو 900 روپے ادھر سے مجھے ملتا تھا اور 200 روپے ادھر سے بچ گیا۔ 1100 روپے میں ہم نے مہینہ گزارنا ہوتا تھا۔ یہ بہت پرانے 1950 کی بات میں نہیں کر رہا، 1999 کی بات بتا رہا ہوں آپ۔ تو ساتھی ادھر جاتے بھی تھے، عبدالمجید اس وقت زیادہ جاتا تھا میرے پاس، تو کبھی ان کو نہیں محسوس ہوا کہ ہمارے حالات اس طرح ہے نا، کبھی وہ اب 2 دن بھی رہتے تھے وہاں، کبھی ایسا ہم نے محسوس نہیں کیا۔ تو یہ علی بہت چھوٹا تھا اس وقت۔ تو ہم صبح دہی لیتے تھے 5 روپے کا، 5 روپے کا اس وقت 1 پاؤ دہی ملتا تھا۔ تو آدھے دہی کے ساتھ ہم ناشتہ کرتے تھے، آدھا 2 آدمی، یہ بھی تھے، بچے نہیں تھے اس وقت۔ آدھا دہی ہم بچا کے رکھ لیتے، پھر کبھی سبزی لیتے، اس کے ساتھ دھنیا ہوتی، تو وہ دھنیا اس میں یا پودینہ کوئی چیز ڈال کے تو اس کی چٹنی بنا کے دوپہر کے روٹی اس کے ساتھ کھاتے، شام کے وقت تھوڑا سا سالن بنا لیتے، اور یوں ہم 1100 روپے میں ہم مہینہ گزارتے تھے، جس میں بعض اوقات سفر بھی ہوتا تھا، ادھر آنا جانا بھی ہوتا تھا۔ مگر مجھے نہیں یاد کہ میرے گھر والوں نے اپنے گھر والوں کو یا میرے ماں باپ کو بتایا ہو کہ ہمارے حالات مشکل ہیں، گزر بسر مشکل ہو رہی ہے، 5 روپے کا دہی ہے تو اس کے ساتھ مطلب صبح ناشتہ بھی کرنا، دوپہر کو کھانا مشکل بات ہے، لیکن الحمدللہ صبر شکر کے ساتھ گزارا۔ اور میں نے جب حفظ کیا تھا نا، تو میں ایک جگہ مدرسہ میں پڑھتا تھا، تو وہاں پر یہ پرچ ہوتی ہے نا، جو چائے والی پیالی، پرچ کے اندر دہی ملتا تھا۔ پرچ کے اندر کتنا دہی آ جائے گا، وہ بھی بھری نہیں ہوتی تھی اس طرح، وہ تھوڑا، کیونکہ اگر وہ دوسری کسی برتن میں دیتے تو وہ تو بالکل ہی نہ معلوم ہوتا، پرچ کے اندر ڈال کے دے دیتے، اور تقریباً 1 روٹی 4 لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی یا 3 لوگوں میں ناشتے میں نا۔ تو ان کے اپنے بچے بھی تھے، استاد صاحب کے ان کے حالات بھی بہت اس طرح مشکلات میں تھے، وہ ان کے بچوں کو بھی اسی طرح ملتا تھا۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم روٹی کھاتے، بس وہ تھوڑی سی روٹی ہوتی تھی، پھر دوپہر کو بھوک لگ جاتی، پھر ہم جب چھٹی ہوتی تو باہر نکل جاتے نا۔ چنے کی فصل اگر ہوتی تو ہماری پنجابی میں اس کو پلی بولتے ہیں، جو چنے کے پتے ہوتے ہیں نا، چنے کے پودے کے، وہ پتے اگر توڑا جائے تو وہ پروان چڑھتا ہے اور زیادہ، اس پہ پھل اور زیادہ لگتا ہے، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، ان کی فصل ہوتی ہے کہ اس کے کوئی پتے توڑے، تاکہ وہ اچھی طرح، جیسے تہذیب کی جاتی ہے نا، درخت کے ٹہنیاں باز کاٹی جاتی ہیں نا، تو وہ اور پھر اچھا بڑھتا ہے، تو اس کو پھر ہم نمک لگا کے نا چنے کے پتوں کو کھا کے پھر گزارا کرتے تھے۔ تو اس طرح پھر میں نے گزر بسر کی، مشکلات میں رہے، مہمان بھی آتے تھے اور یہ نظام چلتا رہا۔ اپنے ساتھ میں نے ایک مدرس قاری صاحب رکھے وہاں پر راولپنڈی میں، ان کی تنخواہ 800 روپے تھی، وہ بس مدرسے میں پڑھتے تھے تو چلے صبح شام تھوڑا آگے بچوں کو پڑھا دیتے تھے۔ ان کا جو کھانا تھا قاری صاحب کا، وہ بھی میرے ذمہ تھا۔ محلے والے شاید سمجھتے تھے کہ فیکٹری ہے ان کے پاس کوئی کھانا بنانے والی نا، اسی 1100 روپے میں نے ان کو بھی کھانا دینا ہوتا تھا۔
تو ایک دن نا میں دوپہر کو کھانا دیا ان کو میں نے، تو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، شاید 20 تاریخ کے اوپر نیچے تھی تاریخ نا، تو تنخواہ بھی ابھی دور تھی، اور میں نے محلے والوں کو کبھی نہیں کہا کہ آپ ان کے لیے کھانے کا کچھ کریں، خود کسی کو خیال نہیں آیا۔ تو میں جب آیا ظہر کے وقت ان کو کھانا دیا، شام کے اب ہمارے گھر میں آٹا نہیں تھا شام کا، اور پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس کہ میں 10 روپے کی روٹی جا کے لے آؤں تندور سے، اس وقت 2 روپے کی روٹی ہوتی تھی۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اے اللہ میں شام کو کیا کروں گا۔ اس وقت میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے دل میں ہی سوچا، میں نے کہا یا اللہ میں قاری صاحب کو کیا کہوں گا کہ آج روٹی نہیں ہمارے پاس، لیکن میرے دل نے یہ نہیں گوارا کیا کہ میں محلے میں کسی کو کہوں کہ قاری صاحب کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ میں نے کہا چلے خود تو ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، مگر قاری صاحب کو میں کیا کہوں۔ تو بس اس طرح آنسو میرے 1-2 آنسو گرے اور میں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کس طرح وہ بندے کی شہرت کے زیادہ قریب ہے نا، وہ تو جانتا ہے نا میرے بندے کو کیا تکلیف ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، وہ تو جانتا ہے نا۔ تو بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک بزرگ تھے وہاں پہ، اس سے پہلے کبھی انہوں نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا، نہ اس کے بعد کیا ہے۔ باہر نکلے تو انہوں نے دکاندار سے کہا کہ یہ ان کو نا 1 بوری آٹے کی دے دیں آپ میری طرف سے، اور مجھے کہا کہ آپ 1 بوری آٹے کی لے لیں، اور اس کو دکاندار کو کہا کہ میرے نام پہ لکھ دو، میں بعد میں تمہیں پیسے دوں۔ تو میں حیران ہو گیا، یا اللہ کیا تیرا نظام ہے کہ ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے، تجھے تو پتہ ہے نا، تو نے اس بات کے دل میں ڈالی یہ بات کہ تو ان کو آٹے کی بوری دے، حالانکہ میں نے کسی بندے کے سامنے اس کا بالکل اظہار نہیں کیا، ذرا بھی اظہار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ تو اس طرح مشکلات بھی بندے پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا ہمارے ساتھ۔ اور یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے، اہل بیت اطہار میں جن مشکلات میں سے وہ گزرے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا لگاتار، کتنا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر کوئی صحابہ کرام کے ہاں سے بھی پکے پکائے کھانے آتے تھے جو چولہا نہیں جلتا تھا۔ آگے حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا گزارا صرف کھجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ آج اگر دین کی وجہ سے ہمارے گھر 1 مہینہ، مہینہ دور کی بات ہے، میرے خیال میں 2 دن اگر چولہا نہ جلے تو کیا حال ہوگا، گھر والے کیا کہیں گے، بڑا مشکل ہے۔ وہ تمہاری دینداری کا فائدہ کیا، اس دین میں آ کے تمہارا یہ حال ہونا تھا کہ تمہارے بچوں کے کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح کے کلمات آنے کا امکان زیادہ ہے۔ تو اللہ کے دین کی وجہ سے بعض اوقات انسان پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فراخی بھی عطا فرماتا ہے، رزق میں وسعت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بھی بہت آتا تھا، پھر آپ تقسیم بھی فرما دیتے تھے، خود اسی طرح بس گزر بسر کرتے تھے۔ بات وہ شکر سے چلی تھی نا کہ بیوی شکر کرنے والی ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ دہلیز کو اس کو مضبوط رکھ، یہ ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ ہی کے نام سے ہے 2 جہاں یہ تابناک، آپ ہی کے دم سے ہے باطل کے سارے خواب خاک، کل نمونہ عظیم ہے آپ کی والا صفات۔ اللہم صلی